میں سب سے پہلے جواب دینا چاہتا ہوں کہ کل ان کی ٹک ٹاکر چیف منسٹر نے جو ایک بیان میں ایک انہوں نے بات کی اور دوبارہ ایک اظہار کیا اپنی ذہنی خرافت کا، اور جس طرح انہوں نے فتنہ ایک لفظ بولا، تو میرے خیال کو جس طرح بی بی کو روچلیس کی معنی پتہ نہیں تھے، فتنے کے معنی بھی نہیں پتہ کہ فتنہ ہوتا کیا ہے۔ ایکچولی فتنہ وہ ہوتا ہے جس نے امن و امان میں خلل ڈالا ہوا ہو۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت پنجاب پولیس آپ کی کیا کر رہی ہے؟ اس کے پیچھے فتنہ پھیلانے والے کون ہیں؟ وہ آپ لوگ ہیں۔ آپ لوگوں نے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پہ چڑھائی کروائی ہوئی ہے، اور آپ لوگ اپنے تمام تر وہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہیں جو کہ آپ کو عورت ہونے کے ناطے زیب نہیں دیتا، اور پھر آپ کوڈ ورڈز میں یہ باتیں کر رہی ہیں کہ فتنہ جلد ختم ہو جائے گا۔ یہ فتنہ آپ اس وقت ملک کی جڑوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ آپ اس وقت آپ کو فتنہ یاد نہیں تھا جب آپ نے ہزاروں لوگ مروا دیے تھے واجپائی کی ذرا سے ہی اس نے ہاتھ دبایا، اور آپ امریکہ میں جا کے آپ نے ہزاروں لوگ جنگ بندی کی اور آپ نے ہزاروں لوگ مروا دیے۔ اس وقت فتنہ نہیں تھا جب آپ نے سپریم کورٹ میں چڑھائی کی، جب آپ نے پرویز مشرف کا ہوا میں جہاز رکا رہا اور آپ نے ایک اس وقت کے سرونگ آرمی چیف کو آپ یہ چاہتی تھی کہ جہاز کریش ہو جائے۔ آپ کس طرح آپ یہ کہہ سکتی ہیں؟ دیکھیں، آپ شیشے کے گھر میں بیٹھی ہیں، آپ کو یہ نہیں چاہیے ایسی باتیں کرنی۔ آپ اس وقت اتنی کمزور پوزیشن میں ہیں، سارا پنجاب اس وقت سڑکوں پہ ہے، اور آپ سب سے مقبول جماعت کے لیڈر کو آپ فتنہ کہہ رہی ہیں۔ ہم کورٹس کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے اور آپ کو ہم ڈائریکٹ جواب دینے کی بھی یہ پارٹی طاقت رکھتی ہے۔ میں ایک اور بات یہاں پہ ضرور کروں گا کہ خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے کہ جو خاتون ہیں خان صاحب کی بیگم، ان کا پشاور میں جانا سمجھ سے بالا تر ہے، اور ایک ایسی ٹویٹ میں ایک ایسی لائن بھی ہے جو کہ مجھے ایک ٹی وی اینکر نے میرے پروگرام میں مجھے کہا کہ جی میں یہ نہیں پڑھتا، تو میرے خیال میں اتنے پرانے پارلیمنٹیرین کو اس قسم کی باتیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، لندن تو وہ نہیں گئی، وہ تو پشاور ہماری گورنمنٹ ہے، پشاور پاکستان کا حصہ ہے۔ آپ تو ملک بھاگ کے دوڑ گئے تھے، اور پشاور ہم کیوں گئے ہیں؟ آپ نے ادھر پولیس منگوا لی تھی زمان پارک میں، آپ ان کو دوبارہ بیسس مقدمات میں نامزد کرنے جا رہے تھے، اور ہمارا جو بنی گالا خان صاحب کا گھر ہے وہ جن کے پاس تھا آپ کو بھی پتہ ہے، پورا گھر بگ ڈو چکا ہے۔ تو کیا ہم ایک گھریلو خاتون جو کہ ہمارے خان صاحب کی عزت ہے اور پوری پارٹی کی عزت ہے، کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کو آپ کے حوالے کر دیتے دوبارہ؟ پشاور ہماری گورنمنٹ ہے، وہاں پہ وہ سیف ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ادھر اپنے ذاتی خرچے پہ رہ رہی ہیں۔ خان صاحب کی بہنوں کو آپ نے بیس لیس مقدمات میں آپ نے پھنسایا، دو ایسی خواتین جو گھر سے گئی ہیں اور آپ نے ان کو اٹھا کے اس میں جیل میں ڈال دیا۔ یہ تو آپ کی انتقامی کارروائی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسی وجہ سے صوبہ آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اساتذہ اس وقت آپ 26,000 سکولز کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں، اور آپ نے وہ جو یہ ظلم کر رہے ہیں، آج ہم نے اسپیکر صاحب کو یہ کہا کہ جناب آپ اس پہ ایک دن رکھیں تعلیم پہ، آپ بلڈنگز بیچ رہے ہیں۔ آج مریم اورنگزیب صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم قیمتی بلڈنگز نہیں بیچ رہی، اور گورنمنٹ کی جو اثاثہ ہوتا ہے وہ عوام کا اثاثہ ہے، اس میں قیمتی اور جو اس کا کیا سوال آ جاتا ہے آپ کو کہ آپ قیمتی نہیں بیچ رہے، آپ سستی بیچ رہی ہیں۔ لیکن یہ تو ان کی سوچ ہے۔ اس کے بعد آپ جنگلات والے ملازم جو ایک ڈسٹرکٹ بیسڈ ڈومیسائل کے ملازم ہیں، ان کو آپ دوسرے ڈسٹرکٹ میں بھیج رہے ہیں، ایک ظلم کر رہے ہیں۔ آپ بی ایچ یو کو بیچ رہے ہیں، آپ تو پورا صوبہ بیچنے کے در پہ آ گئے۔ آپ میں سمجھ تو ہے نہیں، آپ ٹک ٹاک پہ سارا صوبہ چلا رہی ہیں، اور آپ یہ کہتی ہیں کہ فلاں فتنہ ہے، اور کسی کو کہتی ہے وہ پشاور کیوں گیا۔ تو اس طرح نہیں کام چلے گا۔ آپ توجہ دیں، اس وقت آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اپنے صوبے پہ، جہاں پہ آپ کو چلو
سو کالڈ فارم 47 کی گورنمنٹ مل بھی گئی ہے تو آپ کو ادھر توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں, جس طرح انہوں نے پوسٹ بجٹ ایک ڈرامہ ہمیں اگلے دن پیش کیا, وہاں پہ تو آپ کی اتنی فلیکچویشن ہے آپ کے ریلیز شدہ پیسوں میں اور خرچ شدہ پیسوں میں. آپ کی نااہلی تو اسی پہ ہی ثابت ہو گئی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے پیسے کتنے خرچ کیے ہیں اور آپ کو ریلیز کتنے ہوئے ہیں. اور ایک آپ نے 5 صفحے کا اسمبلی کو پکڑا دیا ہے ممبران کی, جو 133 بھی جو اس وقت رولز آف پروسیجر میں آیا ہے, یہ تو اس کی توہین کر رہے ہیں. جو کوارٹرلی ایک ہمیں یہ ریویو دے رہے ہیں, یہ تو اس دفعہ نئے رولز آف پروسیجر کی یہ توہین ہے. جس طرح انہوں نے ہمیں ایک بریف تھا پوسٹ بجٹ جو ریویول تھا وہ پکڑا دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بکھلا گئے, یہ چچا بھتیجی کی حکومت ہے اور ان کو ان باتوں سے جو لوگوں کے ذہنوں میں مزید نفرت پیدا کر رہی ہیں. اور عمران خان پوری قوم کا لیڈر ہے, اس وقت سنگل لارجسٹ پارٹی کا وہ لیڈر ہے اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور کوئی ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے انشاءاللہ. یہ بتائیں کہ آپ ابھی گئے تھے, کیا آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہو سکی؟ اور دوسرا PTI نے جو کال دی ہے احتجاج کی, کیا وہ احتجاج پنجاب میں اناؤنس کرنے جا رہے ہیں؟ کن کن شہروں میں ہوگا اور پنجاب سے پھر کن کن علاقوں میں کس طرح احتجاج کی کال دیں گے؟ جی خان صاحب کی ملاقات کے شیڈول بن رہے ہیں جی, وہ ہماری انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو احتجاج ہے جی, ہم نے 3 جگہوں پہ احتجاج رکھے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف چونکہ 2 سال سے احتجاج میں آ رہی ہے اور یہ پاکستان کی واحد پارٹی ہے, بلکہ میں دنیا کی واحد پارٹی کہوں گا کہ جو 2 سال سے لگاتار احتجاج میں آ رہی ہے. تو انشاءاللہ پنجاب کا بھی نمبر آ رہا ہے جی, نیکسٹ ہمارے 1-2 جلسے پنجاب میں ہوں گے. جمال صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی جماعت کے سابقہ وفاقی امیر بھی ہیں اور سابقہ رہنما بھی ہیں فواد چودھری صاحب, وہ بڑی تنقید کر رہے ہیں آپ لوگوں کے اوپر کہ یہ جو موجودہ قیادت ہے یہ عمران خان کو باہر لانا ہی نہیں چاہتی, ان کے عزائم کچھ اور ہے, ان کو کیا جواب دینا؟ دیکھیں میں پچھلی دفعہ بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے, تو کسی کی ذاتی رائے پہ تو آپ قدغن نہیں لگا سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس رائے میں کوئی ایسی لاجک نہیں ہے, جو کہ عمران خان ہے, اندر بھی ہو تو عمران خان ہے. ہم سارے اللہ کے بعد ادھر جو کھڑے ہیں ہم عمران خان کی وجہ سے کھڑے ہیں, اور جب بھی وہ آئیں گے تو ان کی وجہ سے ہی ہمارا قد بڑھنا ہے, اور عمران خان نے جب باہر آنا ہے تو ہمارا قد مزید بڑھے گا. اچھا یہ بھی لاسٹ میں کامنٹ کر دیں کہ قاضی فائز سے تو جب سے باہر گئے ہیں, لندن گئے ہیں, تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں, جو ورکرز ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کو چہرہ چھپا کے جانا پڑ رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا رویہ سیاسی ورکرز کی جانب سے آفیشیل کے خلاف ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, وہ سیاسی ورکر یا میں اس کو نہیں کہہ سکتا, لوگ ہیں, اور جس طرح فائز عیسیٰ صاحب کے ادھر رویہ رہا ہے, لوگوں کو دکھ ہے, ان کے فیصلے چونکہ بولتے رہے ہمارے خلاف, تو ہم نے تو کسی کو کوئی ڈائریکشن نہیں دی جی, سچی بات. سپریم کورٹ کے جو جج ہیں ان میں اتفاق ہے اور حکومت کو نظر بھی آ رہا ہے کہ ججوں میں بہت زیادہ اتفاق ہے. اب حکومت اور کچھ نئے جج لانا چاہ رہی ہے سپریم کورٹ میں اور ارجنٹ لانا چاہ رہی ہے. کیا یہ کوئی نیک شگون ہے یا کوئی ان کو کیا پرسیپشن ہے, یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کرنا چاہتے ہیں عدالت میں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے, انہوں نے 26 ترمیم کے بعد اس ادارے کو فی الحال تو کر دیا ہے, بالکل پولیٹیسائز کر دیا ہے, اور ہم بطور ادارہ اس کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. اگر وہ اس قسم کا کوئی کھیل کریں گے تو وہ بھی سامنے آ جائے گا, لیکن میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب ججز صحیح فیصلے دیں گے اور آپ کو امید کی روشنی نظر آئے گی. اب آج اسپیکر صاحب کہہ رہے تھے کہ حکومت کی اقدامات ہیں جس کی وجہ سے آگے اچھے ماحول ہے, اگر ماضی کے ویسے آج یہاں پر خاص ہونا بھی ماحول آپ اوور آل اس حال کو کرتے ہیں. یہ کسی کو کھانسی بھی آئے تو یہ کہتے ہیں تحریک انصاف کی وجہ سے آئی. پہلی بات تو یہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کس طرح اپنی نااہلیوں کو چھپا سکتے ہیں. 1985 سے آج دن تک کون رہا ہے ادھر, اور یہ بات کرتے ہیں 3 سال کی گورنمنٹ تھی ہماری, اور اس وقت کا آپ دیکھ لیں, اور یہ کل بھی 348 تھا شام کو, اور یہاں پہ دیکھیں 348 کے ساتھ لاہور پہلے نمبر پہ تھا اور 310 کے ساتھ دہلی دوسرے نمبر پہ تھا, درمیان میں فاصلہ دیکھیں. یہ ہر چیز کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں, اور آج جس طرح محترمہ کی سپیچ تھی ہم اس کا کل جواب دیں گے, اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے.
آپ مجھے کوئی بتا دیں کوئی ایسا قدم 10 بلین 10 ارب روپیہ انہوں نے رکھا اسموک کے لیے, کہاں گئی ان کی وہ مصنوعی بارش؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ اکتوبر میں یہ ٹائم لائن شروع ہو جاتی ہے؟ تو یہ سوئے پڑے تھے؟ یہ صرف ٹک ٹاک پہ بنا رہے تھے. شام کو سوشل میڈیا پہ 4-5 ٹک ٹاکر ادھر بیٹھے ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ فلمیں. آج آپ نے سکرینز دیکھی جو ہیں, ان سکرین پہ سوائے میاں نواز شریف اور مریم نواز کے علاوہ آپ کو کیا نظر آیا ہے؟ یا آپ کو دھواں نظر آیا ہے؟ دو چیزیں نظر آئی ہیں, یا ان کے فوٹو نظر آئے ہیں اور یا پھر دھواں نظر آیا. اس پہ کل بات کریں گے انشاءاللہ. ایک سوال ہے, ابھی اس سے پہلے اجلاس سے پہلے جو ہے وہ پریس کلب میں ملک محمد احمد خان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ڈائیلاگ کی بات کی جائے تو میں اس پارٹی کے ساتھ کبھی بھی نہیں بیٹھوں گا جس نے جو ہے وہ املاک کو نقصان پہنچایا ہے, اور یہاں پر پارٹی جو ہے پہنچنے کی صرف وجہ یہ ہے کہ اس کو 2 سال سے سزا ہی نہیں ہوئی. اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایز اے اسپیکر اب میں چونکہ اسمبلی میں تھا, میں ابھی ان کے گھر جا کے دیکھوں گا. اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو سب سے پہلے تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن کا, وہ کیوں نہیں بناتے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پھر اپنی پارٹی میں تو اتفاق پیدا کریں. ان کے لیڈر تو ڈائیلاگ کہہ رہے ہیں ہمیں, ہم تو ان سے ہم نہیں ڈائیلاگ کر رہے. ہم اس لیے ڈائیلاگ نہیں کر رہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے ڈائیلاگ کرنے کا. تو پہلے وہ اپنی صفوں میں جا کے دیکھیں کہ ادھر اتفاق کی کیا پوزیشن ہے.